کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ زمین میں ایک ڈنڈے پہ قمیص چڑھا کر اسے ڈنڈے کو اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتا ہے، تو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، وہ انسان تو نہیں ہوتا، جانور سمجھتے ہیں انسان کھڑا ہے، وہ کھیت سے دور دور رہتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نہیں، میں کہوں گا تو کہیں گے صاحب کوئی تبرہ پڑھ رہے تھے یہ، تو میں مولا علی کا ہی قول سنا دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے۔ مولا کے مطابق ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے، جس کے احساسات مردہ ہو جائیں وہ زندہ کہاں ہے؟ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کا موضوع، توجہ، قرآن ایک کتاب ہے جی، هو الذی انزل علیک الکتاب، اے میرے حبیب وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب نازل ہوئی ہے، مسلمان کہہ رہا ہے کہیں اور جمع ہوا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب نازل ہوئی ہے، تو اے میرے حبیب وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کتاب کو نازل کیا، قرآن کتاب ہے۔ ابھی میں مولانا قبلہ کے اسد صاحب کے لائبریری میں تھا، تو ہر کتاب جو بھی آپ اٹھائیں تو وہ کسی نہ کسی موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، تو قرآن بھی کتاب ہے۔ تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان، یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب۔ قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، یعنی قرآن کا موضوع انسان ہے، تو قرآن قرآن ہے، وہ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو۔ یہ قرآن ناطق کی اصطلاح بھی مولا علی کی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اہل بیت کو قرآن ناطق، یہ مولا علی کی اصطلاح ہے۔ مولا نے صفین میں جب قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے اور لوگ قرآن کو دیکھ کر جنگ میدان چھوڑ کر جانے لگے، تو حضرت نے آواز دے کے فرمایا وہ کھال پر لکھا ہوا قرآن ہے، تمہارے سامنے بولتا قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ تو قرآن صامت بھی حضور، اس کا موضوع انسان، اور قرآن ناطق کا موضوع بھی انسان۔ یہ سارا گھرانہ آدمیوں کو انسان بنانے آیا ہے، یہ سارا گھرانہ گوشت کے لوتھڑوں کو انسان بنانے آیا ہے، یہ سارا گھرانہ چلتی پھرتی میتوں کو زندگی دینے آیا ہے۔ یہ امام بار کا کیا ہے؟ یہ شفا خانہ حسینی۔ میں یہ بارہا کہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی میرے عزیز کے لیے تکرار ہو تو معاف کرے۔ ہم مسجد بھی بناتے ہیں، ہم مدرسہ بھی بناتے ہیں، ہمارے بھائی مسجد بھی بناتے ہیں، ہمارے بھائی مدرسہ بھی بناتے ہیں، مگر دین پر ہم دوسروں سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ ہم مدرسے اور مسجد کے علاوہ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، اور کیوں بناتے ہیں اس کی ایک موٹی دلیل میں اپنے مضمون میں بات کر رہا ہوں۔ کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے، عیسائی نے، یہودی نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان نے مسجد میں آنے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے، یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والے کا دین مذہب کیا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ بنیادی بات، اساسی بات، پہلی بات، کچی پکی کی بات، کم سے کم انسان کے ناطے تو مسکرا کے بات کرو۔ بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے چھٹا جہاز ڈوب گیا ان کا، نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، برابر سے گائے بھینسوں کی طرح معاف کی جگہ گزر جاتے ہیں۔ جانور گزرتے ہیں تو سلام تو نہیں کرتے جانور ایک دوسرے کو، نا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بعض انسان تو ایسے برابر سے ایک دوسرے سے گزر جاتے ہیں کہ سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔
یہ چیز اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ کربلا نے۔ انسان کو کمال تک لے جانے کا بہترین نسخہ ذکر حسین، لہذا یہ فقیر، یہ آپ کا نوکر، آپ سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، 60 سے زیادہ ممالک دیکھ لیے ہیں، پاکستان کا تو کوئی شاید علاقہ ہو جہاں حاضری نہ رہی ہو، ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں یہ پہن کے ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے لے لیتے ہیں، کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو جواب بھی میں ہی دوں گا نا، ماتم میں کرتا ہوں تو اس کی دلیل بھی میں ہی دوں گا نا، میں کربلا والوں پہ روتا ہوں تو رونے کی دلیل بھی میں دوں گا نا، جو وہ کام نہیں کرتا وہ دلیل کیا دے گا؟ اس لیے بات کرو، گفتگو کرو، محبت رکھو۔ میں شیعہ بچوں سے کہوں گا خبردار نفرت کا لفظ اپنے ذہن کی لغت سے نکال دو۔ لفظ نفرت ہماری ذہن کی لغت میں نہیں ہونا چاہیے، کسی سے نفرت نہیں ہو۔ علی والوں سے بات ہو رہی ہے، کربلائیوں سے بات ہو رہی ہے، جی کسی سے نفرت نہیں، غیر مسلم سے نفرت نہیں، جی سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنیوں سے کیوں نفرت ہوگی ہمیں؟ بالکل نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے علاقے میں یہاں نہیں صحیح تھوڑا فاصلے پر اگر کوئی سنی عالم رہتا ہے تو کوئی گفٹ وفٹ تیار کر لیا کرو، ہر 2-3 مہینے بعد کوئی جوڑا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی پھلوں کا ٹوکرا، مفتی صاحب کے دروازے پہ جا کے کہو کہ ہم شیعہ لڑکے ہیں، آپ کو تحفہ دینے آئے ہیں۔ تحفہ محبتوں کو جلب کرتا ہے، حدیث مبارکہ ہے الہدیۃ تجلب المحبہ، ہدیہ محبتوں کو جذب کرتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں کچھ دینے سے، لہذا بنیادی بات ہے کربلا کا پیغام، حسین مولا کا پیغام، محبتوں کا فروغ۔ سنی بچوں سے کہوں گا شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، اور ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں پڑھنے آتی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہارے بڑوں نے سکھائی ہے ایسے ہی پڑھو۔ یہ شیعوں کی مسجد نہیں ہے، ہاں یہ امام بارگاہ بھی شیعوں کا نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے میرے عزیزو، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا جب انجینئر صاحب کو اور فلاں ڈاکٹر صاحب کو اور فلاں مفتی صاحب کو اور فلاں علامہ صاحب کو اور فلاں حضرت صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ محمد۔ برا نہ لگا ہو تو، اور برا لگا بھی ہو تب بھی صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھے عزیزو، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو بنیادی باتیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہیں، اور ہمیں ان چیز کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھے گا جی، صرف پاکستان قائد اعظم نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا، اللہ نے پوری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے۔ ایک قومی نظریہ، ایک قوم کا نظریہ نمرودیت ہے، فرعونیت ہے، یزیدیت ہے جی، شجرہ خبیثہ ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ، اور آیات متشابہات ہیں، یہ قرآنی الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے آیات متشابہات انسانوں کو ہی کہا ہے، شجرہ خبیثہ بھی انسانوں کو کہا ہے جی، فرعونیت، نمرودیت، جلادیت، یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں۔ یہ ایک قومی نظریہ ہے، ہر زمانے میں نام بدلتا رہا جی۔ اور دوسرا قومی نظریہ شجرہ طیبہ،
آیات محکمات، وہاں کیا ہے؟ آیات متشابہات۔ دوسرا قومی نظریہ کیا ہے؟ آیات محکمات۔ دوسرا قومی نظریہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، محمدیت، حیدریت، حسینیت، یہ دوسرا قومی نظریہ ہے۔ یہ ساری کائنات انہی دو قومی نظریوں پہ چل رہی ہے۔ مذہبوں کے نام تبدیل ہونے والے ہیں۔ اب سے 600 سال پہلے ماتوریدیہ، اشاعرہ، معتزلہ، آج میں ان بچوں کے سامنے نام لوں گا، یہ کہیں گے یہ ماتوریدیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج ہمارے یہاں نام ہے، ایسے 600 سال پہلے، 300 سال پہلے تک کچھ اور نام تھے۔ اب بھی نام چینج ہونے والے ہیں۔ اب نام چینج ہوتے ہوتے بات پہنچے گی حسینیت اور یزیدیت تک۔ اب دنیا میں یا حسینی رہیں گے یا یزیدی، اور اس وقت یہ تقسیم بہت واضح نظر آ رہی ہے۔ اس وقت یہ تقسیم بہت واضح نظر آ رہی ہے۔ 157 ممالک میں 57 اسلامی ممالک ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ 56 یزیدی ہیں، مگر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک حسینی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کون سے انسان کی اللہ بات کر رہا ہے؟ میری اور آپ کی عزیزوں کچھ کمزوریاں ہیں جو ہمارا حسن ہے جی۔ خواتین کا پیسوں کو بچا کے رکھنا اور مرد کا پیسوں کو بچا کے رکھنا ایک کے لیے حسن ہے، ایک کے لیے قبح ہے۔ مرد پیسے بچائے یہ قبیح ہے، خواتین پیسے بچائیں یہ حسن ہے جی۔ لہذا یہ جو حسن ہے یہ محل بدلنے سے اپنا مفہوم بدلتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر کچھ حسن، جن میں سے ایک حسن جو ہماری کمزوری بھی ہے، ہم علم کے آگے خاضع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا، قابل، دلیل سے بات کرنے والا ہوتا ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ علم ہماری کمزوری ہے، سخاوت ہماری کمزوری ہے، سخی ہمیں اچھا لگتا ہے، شجاعت ہماری کمزوری ہے، بہادر ہمیں اچھا لگتا ہے، غیرت والا ہمیں اچھا لگتا ہے، عزت رکھنے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، ظاہری حسن رکھنے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، شہرت رکھنے والا، مشہور، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ ایک گھر میں دیکھنے ہیں تو اسے حسین کہتے ہیں۔ علم اس سے زیادہ کہیں اور نہیں ہے۔ غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ ہے ہاتھ من الذلہ، اس گھرانے سے ذلت دور ہے۔ ذلت کیونکہ نجاست ہے اور ہر نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ کمالات کا مجموعہ گھرانہ، انسان بنانے آیا ہے ان آدمیوں کو۔ کون سا انسان؟ انسان قرآن مجید میں بہت سارے انسانوں کا ذکر ہوا ہے، میں دو انسانوں کی بات کرتا ہوں، ایک انسان نما اور ایک انسان۔ جو انسان نما ہے اسے کبھی قرآن نے شیطان کہا ہے، شیاطین الانس والجن، انسی شیطان۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ انسی شیطان ہے، انسان کی شکل میں شیطان۔ یہ بھی انسان ہے مگر یہ انسان نما ہے۔ کبھی قرآن نے کہا ہے اکل حجارہ او اشد قسوہ، یہ پتھر ہیں، انسانوں کو کہا اللہ نے پتھر۔ پھر کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انسانوں کو کہا اللہ نے جانور ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب یہ والے جو انسان ہیں یہ انسان نما ہے، بلکہ حیوان سے پست یہ کیفیت ہے۔ اب یہ جو انسان نما یعنی انسان نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں انسان تھک تو نہیں رہے۔ یہ جو انسان نظر آ رہے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہے، ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسان نما۔ بات جا رہی ہے میری یا نہیں؟ بعض دوست میرے اتنا مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے بس یہی سمجھ رہے ہیں۔ بس خدا کے واسطے گردن ہلا دیجئے، آپ کی محبت ہوگی۔ ایک صلوات بلند پڑھ لیں۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، محفل ہے نا بھئی ہے تو
ہاں وہ انسان ہو یہ بات ہی نہیں ابھی جائے گی باتیں آگے جائے گی ابھی پریشان یہ ہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے عزیز باز دوست کے آگے بات کہاں جا رہی ہے. ایسے ہی ہے وہ انسان جو انسان توجہ ہے وہ انسان جو انسان نما ہے انسان نظر آتا ہے. کبھی قرآن اسے جانور کہتا ہے بلکہ بل ہم ازل جانور سے بھی پست تر. کبھی اسے شیطان کہتا ہے کبھی اسے پتھر کہتا ہے. یہ سب انسان ہی ہیں جن کو اللہ نے یہ نام ڈال دیے. یہ کون سا انسان ہے بھائی؟ وہ جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے وہ جسے آیات متشابہات کہا ہے یہ وہی انسان ہے. مگر یہ انسان اب اچھا اگر مولا علی کی تعبیر ہی کو لے لیں کچھ دیر کے لیے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ کچھ میتیں چلتی پھرتی ہوتی ہیں تو میت تو جب آدمی مر جاتا ہے تو اسے دفنایا جاتا ہے نا. اگر میت دفنائی نہیں جا رہی ہے اور وہ شہروں میں گھوم پھر رہی ہے تو سوال تو میت پہ نہیں زندوں پر ہوگا. سوال تو اٹھے گا ان پہ جو زندہ ہیں. اچھا میت سے بدبو آتی ہے نہیں؟ گردن ہلائیے بڑی عنایت ہوگی آپ کی. میت سے بدبو آتی ہے نا؟ بدبو کسے آتی ہے؟ جس کا شامہ سالم ہو جس کی ناک ہی خراب ہو جس کے اندر سونگنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اسے بدبو تو نہیں آتی نا. تو اگر کوئی معاشرے میں مردہ معاشرہ یا مردہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور زندوں کو بدبو نہیں آ رہی تو بیمار تو یہ بھی ہے. اسے بھی اپنی شفا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں. آپ کا نوکر ہوں آپ کا خادم ہوں اپنی قوم کا اپنی ملت کا. ایک اور بلند صلوات. اب یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے انسانوں کے نام بتائے یہ اللہ انہیں انسان نہیں مان رہا. اللہ نے کسے انسان مانا ہے؟ سورہ دہر پہلی آیت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ فوراً دوسری آیت انا جی خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد سننے والا اور دیکھنے والا ہو گیا. تو یہ جو دوسرا انسان ہے کہ جسے گندے پانی سے بنایا وہ کون ہے؟ اور وہ انسان کون ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا؟ توجہ. نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ زمین نہ آسمان. وہ انسان تھا. وہ انسان کون سا ہے جو کچھ نہیں تھا اور وہ تھا؟ اور جب کچھ نہیں تھا اور وہ تھا تو اس کا ذکر کرنے والا کون تھا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر. کیا کوئی زمانہ تھا جو انسان قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان تو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. یا اللہ جب زمانہ ہی نہیں تھا تو وہ قابل ذکر کیسے تھا؟ جب کچھ بنا ہی نہیں تھا تو وہ قابل ذکر کیسے تھا؟ کچھ نہیں تھا اور وہ تھا. تو جب وہ تھا تو پھر وہ قابل ذکر کیسے تھا؟ قربان جائیں اس گھرانے پر. قربان جائیں حسین مولا پر. یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ذاکر خود اللہ. جن کا ذاکر اللہ ہو جائے ان کے ذکر کو یہ ملا مٹا سکتا ہے؟ یہ ان کا ذکر پیسوں سے مٹے گا؟ ان کا ذکر فتووں سے مٹے گا؟ اگر اس گھرانے کے علاوہ کسی اور گھرانے کے ساتھ ایسا ہوتا نا جیسا ان کے ساتھ ہوا، بجٹ پاس ہوئے، حکومتوں نے مدتوں صدیوں حکومتوں نے مولا علی کا نام لینے والوں کو سزائیں دی ہیں. ڈھونڈنے سے کوئی اہل بیت کا نام رکھنے والا نہیں ملتا تھا. اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا. اتنی مشکلات سے یہ گھرانہ یعنی ان کا ذکر مشکلات سے گزرتا ہوا. آج مجھے بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں علی علی کے نعرے نہیں ہیں، جہاں حسین حسین کی صدائیں نہیں ہیں؟ ہر گھر میں ہر جگہ. اب تو جو لوگ کہتے تھے نا کہ وہ علم دیکھو گے تو یہ ہو جائے گا اور مجلس میں جاؤ گے تو یہ بچوں کو کاٹ کے کھلاتے ہیں، اب تو بھائی موبائلوں میں مجلسیں تمہارے گھر میں آ گئی ہیں.
کیسے بچو گے؟ نہیں بچ سکتے. اس وقت بھی غلطی پر تھے. کل اہل بیت والوں کا ہے, مستقبل علی والوں کا ہے. سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. آج نہیں کل سب یہیں آئیں گے. اس لیے کہ بہرحال مرتے دم جس کا دیدار ہوگا اسے علی کہتے ہیں. وہ مرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, وہ علی مولا کو دیکھے گا, وہ علی مولا کو دیکھے گا. اور بات آ گئی ہے مولانا اکمل صاحب, ایک بات آ گئی ہے کمال صاحب کہ وہ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو اس بحث کو ایک لمحے کے لیے رکوں گا. یا ہارو ہمدان من یمت یرنی, اے حارث ہمدان جو مرے گا, من یمت جو مرے گا, یرنی مجھ علی کو دیکھے گا. سبحان اللہ. جب مولا علی یہ فرما رہے ہوں اے حارث ہمدان جو مرے گا مجھے دیکھے گا, جو کی بات ہو رہی ہے شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی, مسلم غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی. 200 سے زیادہ قومیں میں جانے والے لوگوں کا ایک سائٹ بنی ہوئی ہے. انہوں نے واپس آنے کے بعد کوئی 2 مہینے بعد, کوئی 6 مہینے بعد دوبارہ سے ہوش آ گیا. قومے میں تھا, ڈاکٹر کہہ رہے تھے کسی بھی وقت اس کا برین مر جائے گا اور یہ دنیا سے چلا جائے گا. ان میں سے وہ جو لوگ واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس مدت میں ہم نے کیا دیکھا. توجہ ہے حضرات کی. ان میں سے سب نے مختلف باتیں کی مگر ایک بات مشترکہ کی, اور مشترکہ بات یہ کی کہ ہمارے سرہانے ایک نور نظر آ رہا. یہ بیانات لینے والا کیونکہ عیسائی تھا تو اس نے کہا یہ نور سے حضرت عیسیٰ کا ہے. میں اس عیسائی بھائی سے کہوں گا حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے جن لوگوں کی یہ کیفیت گزری ہوگی انہوں نے کس نور کو دیکھا ہوگا؟ ایسا نور تلاش کرو جو نور بننے سے پہلے تھا, سورج بننے سے پہلے تھا, چاند بننے سے پہلے تھا. وہ نور یہ گھرانہ ہے, سب دیکھیں گے. اچھا مولا فرما رہے ہیں کہ منافق مجھے دیکھ کے گھبرا جائے گا اور مومن مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گا. تو منافقت کو کہتے ہیں شر اور ایمان کو کہتے ہیں خیر. اب اگر یہ مقدمہ روشن ہو گیا ہو تو اب آیت سن لے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا یرا دیکھے گا. توجہ ہے, جو ذرہ برابر بھی شر کا کام کرے گا یرا دیکھے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے خیر کرنے والے کو بھی علی نظر آئے گا اور شر کرنے والے کو بھی علی نظر آئے گا. ہم مرنے سے پہلے مولا کا سب کو آنا اس دروازے پر. اب وہ انسان اور یہ انسان کا فرق بہت واضح فرق ہے. وہ انسان جو اللہ نے جسے ہر زمانے میں بعد از خدا اگر کوئی انسان ہے, کوئی وجود ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے, اور وہ انسان جو گندے پانی سے بنا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک انسان کو کہتے ہیں انسان کامل, تھک تو نہیں گئے. ایک انسان کو کہتے ہیں انسان اکمل, وہ انسان جو ہمیشہ سے تھا, قابل ذکر تھا, کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تھا, وہ ہے انسان اکمل. وہ انسان جو مختلف مراحل سے گزر کے انسان اکمل کی طرف رخ کرتا ہے وہ ہے انسان کامل. انسان کامل اور انسان اکمل. جانوروں کو تو انسان اللہ ہی نہیں بول رہا, تو میں کیا بول رہا ہوں جی, جانور نما انسان نما جانور. تو اب انسان کامل اور انسان اکمل, اس لمبی بحث کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کروں, آمادہ ہیں؟ انسان کامل, توجہ, انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں اور انسان اکمل علی مولا کو کہتے ہیں. انسان کامل شہداء کربلا کو کہتے ہیں, انسان اکمل حسین مولا کو کہتے ہیں, جو انسانوں کو انسان بنانے آئے. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ, تاکہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑے.
کہ وہ چیز وہاں سے ملے گی تو وہ چیز وہاں سے ملے گی. جتنی بھی انسانیت کی ضرورت ہے وہ سب یہاں سے مل رہی ہے. اور کچھ ہستیاں تو ایسی ہیں جو عظمتوں میں انفرادیت رکھتی ہیں. جی چہاد معصومین کے کچھ کامن مشترکہ فضائل ہیں. جی مولا نبی سے لے کے مولا مہدی تک سب کے ایک جیسے فضائل ہیں. کچھ فضائل ایسے ہیں جن کی تعداد بہت بڑی ہے، وہ ایک جیسے ہیں، اور کچھ فضائل ہر امام کے علیحدہ ہیں. اور ان ائمہ میں اور اہل بیت میں اور ائمہ اور معصومین میں جو انفرادی کمال اور عظمت رکھنے والے چند ہی ہمارے مولا ہیں، ان میں ایک بڑا نام امام حسین کا ہے. 3 سال کا سن ہے امام حسین کا. سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے. اصحاب کی انجمن نے حلقہ لگایا ہوا ہے. سامنے سے امام حسین کو آتے دیکھا. نبی مکرم نے آواز دے کر کہا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت مرحبا. ایک صحابی محترم کی آواز آئی یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ زین سماوات آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. اتنی دیر میں امام حسین سرکار کی گود میں پہنچ چکے تھے. جیسے ان کے بات مکمل ہوئی، امام گود میں تشریف فرما ہے. نبی نے اپنے بچے کو پیار کیا اور فرمایا ان ابنی ھذا اکبر فی السماء من الارض، میرا یہ حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. اور پھر فرمایا لمکتوب علی یمین العرش، عرش کی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. جی امام حسین. یاد رہے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت توجہ نماز. نماز میں بھی سب سے عظیم رکن سجدہ، اور اگر وہ سجدہ بھی کائنات کے افضل ترین فرد کا ہو تو وہ مصطفیٰ سرکار کا سجدہ. سرکار اور پھر نماز میں بھی سرکار کا سجدہ، اور سرکار بھی حالت نماز جماعت. فرادہ نماز سے زیادہ فضیلت جماعت کی نماز. سرکار جماعت پڑھا رہے ہیں، سجدہ ہے، نبی کا سجدہ ہے، جماعت کا سجدہ ہے. سرکار سجدے کی حالت میں ہے، امام حسین پشت پہ آ کے بیٹھے. سرکار نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں؟ کہا ایسے پڑھو کہ حسین پشت پہ ہوں گے، میں سر نہیں ہٹاؤں گا، سجدہ اللہ کا ہوگا اور حسین کی محبت کے ساتھ ہوگا. ایسی نماز چاہیے. حب حسین کے بغیر اللہ اسے ماتھے کا ٹکر، ماتھے کی چوٹ تو سمجھے گا، سجدہ نہیں مانے گا. سجدہ وہ ہے اللہ کے لیے کہ جس میں امام حسین کی محبت ہے. ہاں عزیزو غور تو کریں، 1-2 دفعہ نہیں ہوا، یہ 24 مرتبہ ہوا. امام حسین کا نبی کے پشت پہ بیٹھنا 1 دفعہ ہوتا نا تو کہتے اتفاق ہو گیا. 24 مرتبہ یہ عمل ہوا. شاید حکمت یہ تھی کہ آج وہ صحابی نہیں تھے، کل تو ہوں گے. خدا کی ذات ہے، واہ قدرت حسین ہے. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، اور ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. اور سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل ہے. مجھے بتائیے یہ جو 24 مرتبہ عمل ہوا، توحید کی چاہت ہے تو بس کربو بلا کر واہ واہ ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. واہ مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، توحید تمہیں شبیر کے سجدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
فوراً صلوات مولا کی ذات پر۔ بعض سامع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مضمون بدلنے کا دل کرتا ہے۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ اگر امام حسین کے بغیر اللہ ڈھونڈو گے نا تو ہاتھ پیروں والا ملے گا۔ علیہ السلام، کیا بات ہے۔ انی لا ارى اصحابا کاصحابی، جیسے اصحاب میرے ہیں میں نے ایسے دیکھے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا تعبیر ہے امام حسین کی۔ سب دیکھے تھے حضرت نے، فرمایا میں نے ایسے دیکھے ہی نہیں جیسے اصحاب میرے تھے۔ 24 مرتبہ، تھک تو نہیں گئے؟ 24 مرتبہ سرکار امام حسین سرکار کی پشت مبارک پر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کے بالکل عقب میں تھا کہ جب سجدہ طول پکڑنے لگا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے۔ سجدہ بھی طول کوئی 7 مرتبہ ذکر نہیں کیا نبی نے، 70 مرتبہ۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اتنا قریب تھا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو اتار دوں۔ بھئی جملہ سنیے گا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو اتار دوں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود بیٹھے رہنے دو میرے حسین کو۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، مجھے بتائیے یاد حسین میں سجدہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ یاد حسین تو سجدہ بڑھانے کا سبب ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ لگ رہا ہے محفل اب شروع ہوئی ہے، لیکن وقت تنگ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو 3 شعبان گزری ہے نا، 4 ہجری، سال 4 میں ہجری، نبی کے ہجرت کا 4تھا سال، سرکار حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ، سرکار دو جہاں اور مولا علی کی چچی، انہیں پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ نے رات کو کچھ دیکھا ہے، ہمیں بھی آ کے سنائیں۔ بھئی کیا بات ہے۔ اور حضرت ام الفضل نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور ادھر گھر کی خواتین میں بات کر رہی ہیں کہ میں ابھی کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں گی، اپنے بھتیجے کے پاس جاؤں گی خواب سنانے۔ ادھر سرکار نے پیغام بھیجا آپ نے کچھ دیکھا ہے ہمیں بھی بتائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام الفضل پہنچی، یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اللہ اکبر، اِنَّا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ، ایک آپ کے بدن کا ٹکڑا میری گود میں۔ فرمایا بی بی 3 دن کے بعد سیدہ کے پاس چلی جائیے گا، میرے بدن کا ایک ٹکڑا آپ کی گود میں آئے گا۔ بی بی ام الفضل آ گئیں، سرکار حجرے کے باہر چہل قدمی فرما رہے ہیں، گردش فرما رہے ہیں، اور بی بی ام الفضل جناب سیدہ کے پاس ہیں کہ ایک مرتبہ جب بی بی کی گود میں نور آیا تو سرکار نے فوراً آواز دے کر کہا میرا بچہ مجھے دو، توجہ چاہوں گا۔ تو حضرت ام الفضل نے وہیں سے آواز دے کر فرمایا یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں۔
بھئی جملہ سنیں گے سرکار کا. انہوں نے اندر سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں. تو نبی نے وہیں سے آواز دے کر کہا قد نزفہ اللہ، جسے اللہ نے پاک کیا ہو تم اسے کیا پاک کرو گے؟ سبحان اللہ. لاؤ میری گود میں دے دو. اور ایک مرتبہ آغوش میں لیا سرکار نے اپنے بچے کو، پیار کرنا شروع کیا. چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی. اس کیفیت کو شاعر نے 2 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. بھئی دوسرا مصرے پہ توجہ. مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آغوش میں ہے سرکار کے. جی ادھر نبی مکرم نے آواز دے کر کہا ابھی جبریل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ حسین کی وہاں سے یہاں آمد ہوئی. وہاں اللہ نے 3 خصوصی آرڈر جاری کیے ہیں، 3 خصوصی حکم جاری کیے ہیں. سنا دوں؟ اور اس روایت کے راوی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ نے 3 خصوصی حکم جاری کیے ہیں. سب سے پہلا حکم حسین میرا جا رہا ہے، دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جا. جی دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جا. دوسرا حکم اللہ نے صادر فرمایا جنت سے کہو سجے. جنت تو کہتی ہے سجی ہوئی جگہ کو ہے. جنت تو ہوتی ہی سجی ہوئی جگہ ہے. سجی ہوئی جگہ کو اللہ نے حکم دیا جنت سے کہو سج جائے. جی اور تیسرا حکم دیا حوروں سے کہو کہ وہ آرائش کریں.